کروں گا اور میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا کسی کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا. میری ایک رائے ہے, آپ اس سے اتفاق کریں, آپ اس سے اختلاف کریں. میں اسد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکن یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ 2019 میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ ایک بہت ہی سلیکٹڈ صحافیوں کی ایک میٹنگ تھی. اس میں انہوں نے اسد عمر صاحب کے بارے میں جو باتیں کی اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اس آدمی کو وزارت خزانہ سے ہٹا کے اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکت ترین میں سے کسی ایک کو لے کے آؤں گا, اور میں نے اس وقت وہاں پہ اسد عمر صاحب کا بڑا کیس پلیڈ کیا. اور اسد عمر صاحب جس وقت وہ بات چل رہی تھی وہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, اور اگلے دن پھر اسد عمر صاحب جو ہیں اگلے ہی دن ان کو عمران خان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کروا دیا اور ان کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے, جن کی زندگی میں پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب وہ وزیر خزانہ بن گئے. اور پھر اسد عمر صاحب جب پاکستان واپس آئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ آپ کی جو پارٹی ہے جس میں آپ بڑا انقلاب کی اور نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس میں آپ کو اس طریقے سے چینج کیا گیا ہے. تو اس پہ انہوں نے کوئی برا نہیں منایا اور کچھ دنوں کے بعد ایک نئی وزارت لے کے وہ پھر سے کام کرنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کانا پھوسی کرتے تھے, سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. پھر عمران خان صاحب نے ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا پارٹی کا, پھر وہ خاموش ہو گئے. تو اب انہوں نے جو ایک چارج شیٹ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے, یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. یہ 9 مئی سے پہلے کرنے والی باتیں تھیں. 9 مئی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ اسد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے تو وہ اب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں